ہم نے سبھاش چندر بوس کو رائفلوں کی سلامی دی جس طرح فوجی پریڈ میں دیا کرتے ہیں۔ اس کے بعد سبھاش چندر بوس نے ہمارا معائنہ کیا اور پھر سٹیج پر جا کھڑا ہوا۔ اس نے اردو زبان میں مختصر سی تقریر کی۔ اس کا لب و لہجہ بنگالیوں والا تھا۔ میں اس کی تقریر کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ لفظ بلفظ آپ کو سناؤں۔ وہ فوجی وردی پہن کر سمجھا ہوگا کہ وہ واقعی فوجی بن گیا ہے اور INA کا جرنیل ہے، لیکن مجھے تو وہ فوجی لگتا ہی نہیں تھا۔ اس نے نظر والی اینک چڑھا رکھی تھی۔ اس کا چہرہ تو بھرا بھرا تھا، لیکن صاف پتہ چلتا تھا کہ اندر باہر سے ہندو ہے اور اس کی ذہنیت ہندوؤں سے بہتر نہیں۔ اس نے جب تقریر کی تو کوئی شک نہ رہنے دیا۔ اس نے وہی باتیں کی جو ہندو لیڈر کرتے رہتے تھے، یعنی یہ کہ ہندو مسلم بھائی بھائی ہیں اور کانگریس سارے ہندوستانیوں کی نمائندہ جماعت ہے۔ پھر اس نے یہ خوشخبری سنائی کہ جاپانیوں کو بہت جلد ہندوستان پر بھی فتح حاصل ہوگی اور پھر ہندوستان آزاد ہو جائے گا اور وہاں ہماری اپنی حکومت قائم ہو جائے گی۔ اس کے بولنے کا انداز بڑا ہی جوشیلا اور جذباتی تھا۔ اگر میں نے اس کے متعلق اور ہندوؤں کے متعلق پہلے باتیں نہ سنی ہوتی تو میں سبھاش چندر بوس سے بہت متاثر ہوتا۔ میں حیران اس پر ہوا کہ اس نے یہ دو لڑکیاں اپنے ساتھ کیوں رکھی ہوئی ہیں۔ شکل و صورت سے دونوں بنگالی معلوم ہوتی تھیں۔ میں نے اپنی گاؤں واپس آ کر کچھ عرصہ بعد کسی انگریز کی لکھی ہوئی کتاب پڑھی تھی جو INA کے متعلق تھی۔ اس میں سبھاش چندر بوس کا ایک فوٹو دیا گیا تھا جب وہ جاپانیوں کے پاس تھا اور INA کی نفری کو خطاب کر رہا تھا۔ اس فوٹو میں بھی وہ دونوں لڑکیاں اس کے دائیں اور بائیں کھڑی تھیں۔ مجھے افسوس ہے کہ وہ کتاب کوئی دوست لے گیا اور آج تک واپس نہیں دی، ورنہ میں وہ فوٹو یہاں پیش کرتا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ سبھاش چندر بوس مہاتما گاندھی کے بہت ہی خلاف تھا، لیکن اس کی ذہنیت اور دیگر باتیں مہاتما گاندھی جیسی ہی تھیں۔ مہاتما گاندھی بھی دو نوجوان لڑکیوں کو ساتھ رکھتا تھا اور جب باہر نکلتا تو اس کا ایک ہاتھ ایک لڑکی کے کاندھے پر اور دوسرا دوسری لڑکی کے کاندھے پر ہوتا تھا۔ سبھاش چندر بوس نے بھی اپنے ساتھ دو لڑکیاں رکھی ہوئی تھیں۔ ایک تو یہ ہندوانہ ذہنیت کا مظاہرہ تھا اور میرا خیال ہے کہ جاپانیوں نے اسے کہا ہوگا کہ جنگ و جدل میں نوجوان لڑکیوں کا ساتھ ہونا بڑا ہی ضروری ہوتا ہے۔ میں نے کہا ہے کہ وہاں مجھے 1 مہینہ اور کچھ دن ہو گئے تھے۔ میں ان دنوں کی 2-4 باتیں آپ کو سنانا چاہتا ہوں اور یہ بھی دیکھیں کہ انسان زندہ رہیں تو ایسی جگہوں پر بھی بچھڑے ہوئے مل جاتے ہیں جہاں وہم و گمان بھی نہیں ہوتا کہ یہاں بھی کبھی ملاقات ہو سکے گی۔ وہاں INA کی جو نفری تھی، ان میں سارے ہی ہندوستان کے صوبوں کے جوان موجود تھے۔ ان میں پنجاب کی فوجیوں کی اکثریت تھی، ان میں میرے علاقے کے چند ایک جوان بھی تھے۔ میں نے یہ خاص طور پر دیکھا کہ یہ پلان تو ہندوؤں کا تھا، لیکن INA میں اکثریت مسلمان فوجیوں کی تھی، ہندو تو بہت ہی تھوڑے تھے۔ میں اب آپ کو ملایا سے واپس اپنے علاقے میں لے آتا ہوں جہاں میں پیدا ہوا اور جہاں سے میں فوج میں بھرتی ہوا تھا۔ ایک روز ایک مسلمان لانس نائک اسپتال سے فارغ ہو کر بارکوں میں آیا۔ میں جب سے یہاں آیا تھا وہ اسپتال میں ہی تھا، اسے ٹائیفائیڈ ہو گیا تھا۔ اس سے ملاقات ہوئی تو میں یہ سن کر حیران رہ گیا کہ وہ ہمارے ہی علاقے کا رہنے والا ہے اور اس کا گاؤں وہی تھا جہاں واجدہ بیاہی گئی تھی، یعنی وہ واجدہ کے خامند آصف کا گاؤں تھا۔ میں نے اسے اپنا گاؤں بتایا تو وہ بہت زیادہ پیار سے ملا۔ بخدا یوں لگا جیسے بچھڑے ہوئے دو سگے بھائی ملے ہوں۔ یہ کسی اور یونٹ میں تھا اور جنگی قیدی ہو گیا تھا۔ حوالدار کی طرح اس نے بھی جاپانیوں کے ٹارچر سے بچنے کے لیے INA میں آ جانا بہتر سمجھا تھا۔ میں نے سب سے پہلے اس سے یہ پوچھا کہ اس کے گاؤں کا آصف کس حال میں ہے۔ میں نے اسے یہ نہ بتایا کہ آصف کو میں نے بچایا اور میڈیکل کور کے حوالے کیا تھا۔ وہ تو بیچارہ گھر میں معذور پڑا ہے، اس نے جواب دیا۔ اس کی دونوں ٹانگیں کٹ گئی ہیں اور جب ٹانگوں کے زخم ٹھیک ہوئے تو اسے گھر بھیج دیا گیا۔ میں اس وقت چھٹی پر تھا جب آصف کو گھر لایا گیا تھا۔ اسے 2 فوجی گھر چھوڑنے آئے تھے۔ میری چھٹی پوری ہوئی تو میں واپس گیا۔ مجھے برما فرنٹ پر بھیج دیا گیا تھا۔ آصف نے ہمارے گاؤں سے شادی کی تھی۔ میں نے کہا اس کی بیوی کس حال میں ہے۔ میں قصبے کا رہنے والا تھا جو آج اچھا خاصا شہر بن گیا ہے، لیکن اسے میں قصبے کو گاؤں بتاتا رہا کیونکہ فوج میں زیادہ تر گاؤں کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اس نے ایک بار پھر بڑی حیرت سے میرا نام اور میرے قصبے کا نام پوچھا اور میں نے اسے دونوں نام بتائے۔ وہ کچھ دیر حیرت زدگی کی حالت میں مجھے دیکھتا رہا اور میں حیران کہ یہ مجھے اس طرح کیوں دیکھ رہا ہے۔ یار، آخر اس نے کہا تم یہاں بیٹھے ہوئے ہو اور آصف اور اس کی بیوی نے تمہیں وہاں ہیرو بنایا ہوا ہے۔ میری ایک بہن آصف کی بیوی کی بڑی گہری سہیلی ہے اور وہ آپس میں راز و نیاز کی باتیں کرتی رہتی ہیں۔ آصف کی بیوی کا نام واجدہ ہے جو تم تو جانتے ہوگے۔ مجھ پر کچھ عجیب سی کیفیت طاری ہو گئی جس میں حیرت بھی تھی اور جذبانیت بھی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے ایک باب میں تفصیل سے سنایا ہے کہ آصف کو میں نے محاذ پر کس طرح اتفاق سے زخمی حالت میں دیکھ لیا تھا۔
اور اسے بچا بھی لیا تھا۔ اگر اسے میں نہ دیکھ سکتا تو میڈیکل کور کے جوان اس تک کبھی نہ پہنچتے اور وہ خون بہہ جانے سے وہیں مر جاتا۔ وہ باب ایک بار پھر سن لیں تاکہ آپ کی یاد تازہ ہو جائے۔ اس کے بعد میں اکثر سوچا کرتا تھا کہ آصف کا انجام کیا ہوا ہوگا۔ مجھے امید نہیں تھی کہ وہ زندہ پیچھے پہنچا ہوگا۔ میں نے یہ بھی دیکھ لیا تھا کہ اسپتال میں اس کی دونوں ٹانگیں گھٹنوں سے اوپر یا نیچے سے کاٹ دی جائیں گی۔ اس کی ٹانگوں کی ہڈیاں چور چور ہو گئی تھیں، جن کے جڑنے کی امید ہی ختم ہو گئی تھی۔ اس روز ایک مدت بعد میں نے آصف اور واجدہ کا نام سنا اور ایسے آدمی کی زبان سے سنا جو سب کچھ بتا سکتا تھا۔ میں نے اسے بڑی بےتابی سے کہا کہ وہ مجھے آصف اور واجدہ کی پوری بات سنائے۔ میں اس کی سنائی ہوئی بات کو مکالموں میں پیش کرنے کے بجائے اپنی زبان میں سیدھے طریقے سے سنا دیتا ہوں۔ اس نے یہ ساری باتیں آصف کی زبان سے سنی تھی اور واجدہ کی باتیں اس کی بہن نے اس سے سنی تھی، اور ان دونوں کی آپس میں رازداری تھی، اس لیے ان دونوں کی سنائی ہوئی ساری بات بالکل صحیح اور مستند تھی۔ مختصراً بات یہ بنی کہ آصف کو برما فرنٹ سے پیچھے لے جا کر بذریعہ ہوائی جہاز کولکتہ پہنچایا گیا تھا۔ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ برما فرنٹ پر ایک انجن والے چھوٹے جہاز استعمال کیے گئے تھے جو شدید زخمیوں کو پیچھے ڈھاکا یا کولکتہ تک پہنچاتے تھے۔ یہ چھوٹے جہاز جنگ کے دوران یا شاید بعد میں توپ خانے کو دے دیے گئے تھے، اور ان میں او پی اڑ کر دشمن کی پوزیشنیں دیکھتے اور اپنے توپ خانے کو فائر کا آرڈر دیتے تھے۔ بہرحال جیسے بھی ہوا، آصف کو زندہ کولکتہ کے فوجی اسپتال میں پہنچا دیا گیا۔ وہاں جیسا کہ توقع تھی اس کی دو ٹانگیں گھٹنوں سے کاٹ دی گئیں، ایک ٹانگ گھٹنے کے نیچے سے کٹی اور دوسری گھٹنے کے اوپر سے۔ 3 مہینے بعد اسے فوج نے اپنے انتظام کے تحت اس کے گھر پہنچا دیا۔ اس کے گھر والوں کو پہلے اطلاع دے دی گئی تھی کہ آصف محاذ پر زخمی ہو گیا ہے، زندہ ہے اور ٹھیک ہونے پر گھر پہنچا دیا جائے گا۔ وہ خوشحال گھرانہ تھا، اس لیے اس کا باپ اور بھائی کولکتہ تک سفر کر سکتے تھے، جو انہوں نے کیا، اور آصف کو دیکھنے کولکتہ اسپتال تک گئے۔ وہ جب گھر پہنچا تو اس کی حالت افسوسناک ہی تھی، لیکن اس کے گھر والوں کو یہ خوشی تھی کہ وہ زندہ ہے۔ اس کے لیے روزگار کا اور ذریعہ معاش کا کوئی مسئلہ نہ تھا۔ ان کی زمین اچھی خاصی تھی جو سال بھر کا اناج اور کچھ پیسے بھی دے دیتی تھی۔ آصف نے گاؤں پہنچ کر میرا نام لیا اور ہر کسی کو بتایا کہ میں نہ ہوتا تو وہ زندہ گھر نہیں پہنچ سکتا تھا، اور اسے وہاں جنگل ہی میں برما کے درندے اور گدے کھا جاتے۔ اس نے ہر کسی کے ساتھ میرا ذکر ایسے کیا جیسے میں اس کے لیے رحمت کا فرشتہ بنا تھا، اور اسے نئی زندگی خدا نے نہیں بلکہ میں نے دی تھی۔ واجدہ چونکہ میرے قصبے کی رہنے والی تھی اور میرے ساتھ اس کا جو جذباتی تعلق تھا وہ میں سنا چکا تھا۔ اس نے جب آصف کی زبانی میرا یہ کارنامہ سنا تو اس نے میرے گھر جا کر اطلاع دی۔ اس دن سے کچھ پہلے بلکہ زیادہ پہلے میرے گھر والوں کو سرکاری اطلاع پہنچ گئی تھی کہ تمہارا بیٹا برما فرنٹ پر لاپتہ ہو گیا ہے۔ لاپتہ ہونا ایک سرکاری اصطلاح تھی، اس کا مطلب یہی ہوتا تھا کہ تمہارا بیٹا مارا گیا ہے اور اس کی لاش نہیں ملی۔ آصف نے جا کر یہ خبر سنائی کہ میں تو زندہ ہوں۔ میرے والدین دوڑے ہوئے آصف کے گھر پہنچے اور آصف نے میرے باپ اور میری ماں کو بڑے ہی جذباتی انداز میں سنایا کہ میں نے اسے کس طرح بچایا ہے۔ میرے والدین اس سے بار بار پوچھتے تھے کہ اس نے مجھے کہاں دیکھا تھا، کس حال میں دیکھا تھا، اور کیا میرے زندہ رہنے کا امکان ہے یا نہیں۔ آصف نے انہیں یہ الفاظ کہے، جس نے مجھے زندگی دی ہے اسے اللہ زندہ رکھے گا۔ میرا دل گواہی دیتا ہے کہ تمہارا بیٹا زندہ ہے اور زندہ ہی واپس آئے گا۔ جب میرا یہ آئینے کا ساتھی مجھے آصف کے الفاظ سنا رہا تھا تو میں اتنا جذباتی ہو گیا کہ میرے آنسو بہہ نکلے۔ ان الفاظ کا مجھ پر ایسا اثر ہوا کہ جیسے خدا بند تعالیٰ نے مجھے مژدہ سنایا ہو کہ تم زندہ واپس پہنچو گے۔ حقیقت یہ ہے کہ مجھے زندہ واپس پہنچنے کی ذرا سی بھی امید نہیں تھی۔ میں کہتا تھا کہ یہیں کہیں مارا جاؤں گا یا پکڑا جاؤں گا اور کورٹ مارشل میں مجھے گولی مار دی جائے گی۔ میرے اس ساتھی نے آصف کی بہت سی باتیں سنائی تھیں جنہیں میں ان الفاظ میں سمیٹ دیتا ہوں کہ وہ گاؤں میں میرے ہی نام کی تسبیح کرتا رہتا تھا۔ کوئی آ کر اس کے پاس بیٹھتا تو وہ سب سے پہلے میرا نام لیتا اور کہتا کہ وہ تو رحمت کا فرشتہ تھا جو اس جنگل میں آسمان سے اترا اور مجھے اٹھا کر نئی زندگی میں داخل کر دیا۔ یہ تو میں آپ کو پہلے سنا چکا ہوں کہ آصف تو میرا اتنا بڑا دشمن تھا کہ اس نے مجھے قتل کروا دینا تھا۔ اب مجھے یہ اطمینان ہو گیا تھا کہ اس کی دل کی گہرائیوں سے میرے لیے دعائیں نکل رہی ہیں، اور مجھے پوری امید تھی کہ اللہ قبول فرمائے گا۔ یہ بات تو تھی آصف کی۔ میرے ملایا والے اس ساتھی نے واجدہ کی جو بات سنائی، اس نے میری کچھ اور ہی حالت کر دی۔ واجدہ نے اپنے دل کی یہ ساری باتیں میرے اس ساتھی کی بہن کے ساتھ کی تھیں، اور بہن نے یہ باتیں اپنے گھر والوں کو سنائی تھیں۔ واجدہ کو جب پتہ چلا تھا کہ آصف زخمی ہو کر کولکتہ کے اسپتال میں پڑا ہے تو اس کے دل کو خوشی سی ہوئی تھی کہ آصف سے اسے آزادی مل جائے گی۔ اس نے تو یہ دعا بھی کی تھی کہ آصف زندہ گھر نہ پہنچے۔ یہ میری محبت کا اثر تھا۔
یہ الگ بات ہے کہ اسے اپنے خاوند کی موت کی دعا کرنی چاہیے تھی یا نہیں، یہ میں بتا رہا ہوں کہ میری محبت اس کے دل میں کتنی گہری اتری تھی۔ اس وقت واجدہ اپنے ماں باپ کے گھر میں تھی۔ اس نے آصف سے یہ بات منوا رکھی تھی کہ جب وہ گھر نہیں ہوا کرے گا، یعنی سروس میں ہوا کرے گا، تو واجدہ اپنے ماں باپ کے گھر میں رہا کرے گی۔ آصف کے والدین نے بھی اسے یہ اجازت دے دی تھی۔ آصف جب ٹھیک ہو کر گاؤں پہنچا تو واجدہ دل پر بوجھ لے کر اپنے سسرال گئی۔ آصف نے اسے بھی میرے متعلق اس طرح سنایا جیسے میں نہ ہوتا تو آصف زندہ ہی نہ رہتا۔ زندگی اور موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن آصف کچھ زیادہ ہی مجھ سے متاثر ہو گیا تھا۔ واجدہ نے اپنی سہیلی کو بتایا کہ آصف نے اسے صاف لفظوں میں کہا تھا کہ واجدہ میں ساری عمر کے لیے معذور ہو گیا ہوں، اگر تم مجھ سے پلہ چھڑوانا چاہتی ہو تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا، اور اگر خانی زندہ واپس آ گیا تو اس کے ساتھ شادی کر لینا۔ یہ بات کہہ کر آصف کے آنسو نکل آئے اور وہ بہت رویا۔ اس نے یہ بھی کہا کہ مجھ جیسے اپاہج آدمی کو کون قبول کرتا ہے، یہ تو خدا کی طرف سے آئی تھی، اور بندوں کا یہ حال ہے کہ وہ مجھ سے نفرت کرتے ہیں۔ آصف کے یہ الفاظ واجدہ کو ایسے لگے جیسے اس کے دل میں تیر اتر گیا ہو۔ اس نے آصف سے کہا کہ میں نے تمہارے ساتھ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کر نکاح پڑھوایا تھا، تمہیں اللہ نے معذور کیا ہے، تو میں اللہ کے حکم کے خلاف چلنے کا گناہ کبھی نہیں کروں گی، میں باقی عمر تمہاری خدمت میں گزار دوں گی۔ میرے ساتھی کی بہن نے اسے بتایا کہ واجدہ بالکل ہی بدل گئی، اور اس نے صحیح معنوں میں اپنی زندگی اور اپنا آرام و سکون آصف کے لیے وقف کر دیا۔ واجدہ نے اپنی سہیلی کو یہ بھی بتایا تھا کہ اسے مجھ سے محبت ہے اور وہ مجھے دل سے اتار نہیں سکتی، لیکن آصف کے آنسو دیکھ کر اور یہ دیکھ کر کہ اتنا جلدی اور جابر اور خوبرو جوان معذور ہو کر ایک عورت کے آگے سر جھکا رہا ہے، واجدہ نے اسے کہا کہ تم میرے خامند ہو اور میں تمہاری عزت ہوں، میں تمہارا سر کبھی نیچے نہیں ہونے دوں گی۔ واجدہ نے اپنے سسرال کو حیران کر کے رکھ دیا، اور یوں لگتا تھا جیسے وہ آصف کی عبادت کرتی ہے۔ مجھ سے اب یہ نہ پوچھیں کہ میری جذباتی حالت کیا ہوئی، میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ یہ بتا سکتا ہوں کہ کبھی افسوس ہوتا کہ واجدہ نے مجھے دھوکہ دیا ہے اور مجھے دل سے اتار دیا ہے، کبھی میرا دل خوش ہو جاتا کہ واجدہ نے بہت بڑی نیکی کی ہے کہ اپنے معذور خامن کو سینے سے لگا لیا ہے اور اپنی عاقبت سنوار لی ہے۔ کچھ ایسی ہی کشمکش تھی جس نے مجھے کسی ایک خیال پر ٹکنے نہ دیا، اور میں اس خیال میں کھو گیا کہ میں زندہ واپس چلا گیا اور وہاں بھی زندہ رہا تو واجدہ کا میرے ساتھ اور میرا واجدہ کے ساتھ کیا سلوک ہوگا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ واجدہ سے ملوں گا ہی نہیں، لیکن یہ تو خواب و خیال کی باتیں تھیں، ذرا بھی توقع نہیں تھی کہ کبھی زندہ واپس جاؤں گا بھی یا نہیں۔ فصیح احمد کا تعلق انٹیلیجنس کے ساتھ تھا، اس لیے کوئی ایسی راز کی بات ہوتی جو ہندوستانیوں تک پہنچانے والی نہیں ہوتی، فصیح احمد کو معلوم ہو جاتی۔ جاپانی اتنے کچے نہیں تھے کہ ایک ہندوستانی کو راز کی بات بتا دیتے، لیکن فصیح احمد بڑا ذہین اور ہوشیار جوان تھا، وہ کچھ نہ کچھ بو سونگ لیتا تھا۔ لو خانی بھائی، ایک روز فصیح نے دفتر سے آ کر مجھے بتایا، اب اپنا اچھا برا سوچ لو۔ اس کی اتنی سی بات سے بھی میرا خون خشک ہو گیا، میرا چہرہ یقیناً پیلا پڑ گیا۔ میں نے اس کی طرف سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ جاپانی فوج کو برما سے نکال دیا گیا ہے، فصیح نے کہا۔ ایک بات پہلے ہی سن لو، یہ میں صرف تمہیں بتا رہا ہوں، کسی اور کے ساتھ بات نہ کرنا۔ جاپانی بری طرح برما سے پسپا ہوئے ہیں اور بڑی زبردست لڑائی لڑی گئی ہے، جاپانیوں کا جانی نقصان بہت زیادہ ہوا ہے، پھر بھی انہوں نے کچھ اور ہندوستانی قیدی پکڑ لیے ہیں۔ مجھے یہ بتاؤ فصیح، میں نے کہا، تم نے کہا ہے کہ اپنا اچھا برا سوچ لو، یہ کیوں کہا ہے؟ ہم پکڑے جا سکتے ہیں، فصیح نے کہا۔ پہلے تو یہ امید ہے کہ جاپانی فوج ملایا میں جم کر مقابلہ کرے گی۔ ملایا کے شمالی علاقوں میں جاپانی بڑی زبردست مورچہ بندی کر رہے ہیں، انہوں نے اپنی نیوی بھی ادھر ہی اکٹھی کر لی ہے، لیکن امریکیوں اور انگریزوں نے اتنا طاقتور حملہ کیا ہے کہ ملایا میں بڑی ہی خون ریز جنگ ہوگی۔ ہو سکتا ہے جاپانی ملایا سے بھی بھاگ جائیں، اس صورت میں ہم انگریزوں کی فوج کے ہاتھ چڑھ سکتے ہیں، اس لیے میں نے کہا ہے کہ اپنا اچھا برا سوچ لو۔ اگر ہم پکڑے گئے تو ہم پر بگوڑا ہونے کا اور باغی ہونے کا الزام لگے گا۔ اتنے میں میرا دوست شفیع بھی ہمارے پاس آ گیا۔ شفیع اس جوان کا نام تھا جو واجدہ کے سسرال گاؤں کا رہنے والا تھا، اور اس نے مجھے واجدہ اور اس کے خامند آصف کی پوری خبریں سنائی تھی۔ وہ ہم دونوں کا پکا دوست بن گیا تھا، اور وہ تھا ہی دوستی کے قابل۔ فصیح نے اسے بھی جاپانیوں کی برما سے پسپائی کی خبر سنائی، اور ہم دونوں نے اسے کہا کہ وہ کسی اور کو نہ بتائے۔ ہم تینوں دوست سوچنے لگے اور آپس میں صلاح مشورہ کرنے لگے کہ جاپانی فوج ملایا سے بھی بھاگ گئی اور ہم یہیں رہ گئے تو کیا کریں گے۔ ہم جانتے تھے کہ ہمیں فوج سے فرار اور دشمن کے ساتھ مل جانے کے جرم میں گولی مار دی جائے گی۔ میرے دماغ میں ایک بات آتی ہے، فصیح احمد نے کہا، اگر ہم پکڑے گئے تو یہ بیان دیں گے کہ ہم تو جنگی قیدی ہو گئے تھے اور جاپانیوں نے ہم سے جانوروں جیسا کام کرانا شروع کر دیا اور اتنا بھوکا رکھا کہ ہمیں موت صاف نظر آنے لگی تھی۔
انہوں نے زبردستی ہمیں INA میں شامل کر لیا اور ہم اب خود ہی پیچھے رہ گئے ہیں تاکہ اپنی فوج میں واپس چلے جائیں۔ اب تم دونوں سوچ لو کہ کہاں کہاں سے بھاگے تھے، اس کے مطابق اپنا کچھ نہ کچھ بیان تیار کر لو۔ میں تو بھگوڑا نہیں ہوا تھا، شفیع نے کہا۔ میری بٹالین والوں کو بھی یقین ہوگا کہ میں جنگی قیدی ہو گیا تھا۔ میں نے سوچنا شروع کر دیا کہ میں کس طرح یہ ثابت کروں گا کہ میں بھگوڑا نہیں ہوا تھا بلکہ میں جنگی قیدی ہو گیا تھا۔ بہرحال ہمارے لیے یہ مسئلہ زندگی اور موت کا مسئلہ بن گیا تھا۔ امید کی صرف ایک کرن نظر آتی تھی، جو یہ تھی کہ جاپانی ملایا میں جم کر مقابلہ کریں گے اور انگریزوں اور امریکیوں کو شکست دینے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ جاپانی جس جذبے سے لڑے تھے، اس جذبے کو دیکھتے ہوئے میری یہ امید اور زیادہ روشن ہو جاتی تھی کہ جاپانی کم از کم ملایا سے نہیں بھاگیں گے، اور ہو سکتا ہے جاپانیوں نے محاذ کو کنٹرول کرنے کے لیے ہی برما چھوڑ دیا ہو۔ دیکھ لیں گے یار کیا ہوتا ہے، فصیح احمد نے کہا۔ جیسے حالات ہوں گے ویسے ہی اپنا رویہ بنا لیں گے، صرف خیال رکھنا کہ ہمت اور عقل کو اپنے قابو میں رکھنا۔ دن گزرتے جا رہے تھے، صاف پتہ چلتا تھا کہ انڈین نیشنل آرمی کے ہندوستانی فوجیوں تک یہ خبر نہیں پہنچی کہ جاپانی فوج برما سے پسپا ہو آئی ہے اور پسپا ہی ہوتی چلی آ رہی ہے۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ INA میں جو ہندو عہدیدار اور جوان تھے، ان کا رویہ بالکل ہی بدلتا جا رہا تھا۔ انہوں نے اپنے آپ کو ہندوستان کے حاکم سمجھنا شروع کر دیا تھا۔ یہ تفصیلات میں پہلے ہی سنا چکا ہوں۔ یہ بھی سنایا ہے کہ INA میں مسلمانوں کی تعداد زیادہ تھی، بلکہ اکثریت مسلمانوں کی تھی، لیکن ہندوؤں نے مسلمان فوجیوں کو اپنے ماتحت سمجھنا شروع کر دیا۔ ایک روز ایک مسلمان حوالدار اور ایک ہندو حوالدار کے درمیان سیاسی بحث چل نکلی۔ ہمارے لیے حکم یہ تھا کہ سیاست بازی میں نہیں الجھنا اور اپنا اتحاد اور اتفاق نہیں توڑنا۔ ہمیں ہندو مسلم بھائی بھائی کا اصول اور نعرہ دیا گیا تھا۔ ان دونوں حوالداروں میں بات تو کچھ اور چلی تھی، لیکن ہندو حوالدار نے باتوں باتوں میں یہ ظاہر کرنا شروع کر دیا کہ وہ برتر اور اعلیٰ کلاس کا فرد ہے اور مسلمان اس سے نیچے درجے کے لوگ ہیں۔ مسلمان حوالدار برداشت کرتا رہا اور ہندو حوالدار اسے یہی کہتا رہا کہ ہندوستان کی تمام قومیں ایک جیسی ہیں اور ان میں کوئی اونچا اور کوئی نیچا نہیں۔ ہندو حوالدار نے آخری الفاظ کہہ دیے کہ تم ہندوستان میں ہمارے غلام ہوگے اور تم میرے بوٹ صاف کیا کرو گے۔ مسلمان حوالدار ہنس پڑا اور اس نے طنزیہ اس حوالدار سے کہا، لالا جی وہ وقت آنے دیں پھر دیکھیں گے کون کس کے بوٹ صاف کرتا ہے۔ وہ وقت آیا ہی سمجھو، ہندو حوالدار نے کہا۔ ہم تمہاری صرف وہ مسجدیں کھڑی رہنے دیں گے جو ہم چاہیں گے، باقی مسجدیں ہم گرا دیں گے یا کسی کے حوالے کر دیں گے کہ وہ اس میں رہائش اختیار کر لے۔ مسلمان حوالدار نے اس کا جواب ہندو حوالدار کو یہ دیا کہ اس کے منہ پر پوری طاقت سے گھونسا مارا۔ ہم دیکھ رہے تھے، ہندو حوالدار اٹھا تو مسلمان حوالدار نے گھونسوں تھپڑوں ٹھڈوں سے اس ہندو حوالدار کا حلیہ بگاڑ دیا۔ پھر ہم مسلمان حوالدار کو پکڑ نہ لیتے تو اس ہندو حوالدار کو شاید جان سے ہی مار ڈالتا۔ ہم سب نے اور ہندوؤں نے بھی ہندو حوالدار کو بچا لیا اور کوشش یہ کی کہ یہ معاملہ یہیں رفع دفع ہو جائے، لیکن ہندو حوالدار اتنی پٹائی کے بعد ایک مسلمان کو بخشنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ وہ دوڑا گیا اور جا رپورٹ کی کہ ایک مسلمان نے اسے مارا پیٹا ہے۔ اس کے نتیجے میں مسلمان حوالدار کو دفتر بلایا گیا اور کچھ دیر بعد ہمیں پتہ چلا کہ اسے 15 دنوں کے لیے لیبر کیمپ میں بھیج دیا گیا ہے۔ لیبر کیمپ میں ویسی ہی مشقت کرائی جاتی تھی جیسے میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ جو انگریز جنگی قیدیوں سے لی جاتی تھی۔ مسلمان حوالدار کو تو ادھر ہی سے لیبر کیمپ میں لے گئے اور ادھر ہم سب کو فال ان کر کے ایک ہندو لیفٹیننٹ نے لیکچر دیا۔ وہ دراصل کہہ تو یہ رہا تھا کہ ہندوؤں کی تمام قوموں کے افراد ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہیں اور ہندوستان کی ملکیت اور حکومت میں سب شامل ہوں گے، لیکن کوئی بات وہ ایسی کہہ دیتا تھا جس سے ہم سمجھ لیتے تھے کہ وہ کہنا یہ چاہتا ہے کہ ہندوستان پر ہندوؤں کی حکومت ہوگی اور مسلمان ان کے آگے سر جھکا کر رکھیں گے۔ آخر میں اس نے یہ کہا کہ آئندہ کسی اور نے ایسی حرکت کی تو اسے ہمیشہ کے لیے لیبر کیمپ کے حوالے کر دیا جائے گا۔ تو دوستو، اگلی قسط سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہر جو آنے والی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں۔